صبح کی فضا فضا. ویلکم بیک. اور اب ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہمیں کلام سنا رہی تھیں اب سنائیے جی. ہم سارے انتظار کر رہے ہیں. اور گلیڈلی تھینک یو سو مچ. پلیز پلیز. شاہ مرداں شیر یزداں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. افلاک سے لائی جاتی ہے افلاک سے لائی جاتی ہے افلاک سے لائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساگر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. جس نے دیکھا مر گیا جس نے دیکھا دیکھا جس نے دیکھا مر گیا. تیری چشم سیاہ میں ہے جادو غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے تجھ میں میں اور مجھ میں تو. آہے من کنت مولا مولا آہے من کنت مولا مولا علی 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 مولا. حیدر کہوں حضور کہوں مرتضیٰ کہوں طاقت نہیں زبان تو کہتی ہے کیا کہوں. خیبر کی فتح عام ہوئی دھوم دھام سے یکتا ہی تجھ کو کیوں نہ میں نور خدا کہوں. علی مولا مولا علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. بنے صوفی جذبات میں بہنے والے بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قطب بن گئے درد و غم سہنے والے ولی بن گئے یا علی کے
مولا. جی عاشقہ جی کیا بات ہے, کیا بات ہے, اچھی سی جو ہے نا کس بہت مست ہے, بہت ضروری تھی, بہت مزہ آیا سیریسلی. اتنا پیار سے اس کو آپ نے پڑھا اس کلام کو کہ ایک ماحول تو واقعی آپ کے ایک تو لک کو دیکھ کے طاری ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر حال تھا ہمارا, مطلب بہت انجوائے کیا ہم نے سیریسلی. تھینک یو. اچھا ساتھ ساتھ ہمیں ہماری ایک اور دوست نے ہمیں جوائن کیا ہے, سیدہ بابرہ بطول, ہے نا, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, طبیعت ٹھیک ہے. آج کیا تیاری کر کے آئی ہے؟ ویسے فارسی کا مجھے پتا ہے کہ کلام آپ نے آج سنانا ہے, مگر اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. کرو باتیں. کس طرح سے غصے کو کنٹرول کرتی ہیں آپ؟ اول تو غصہ آتا ہی نہیں آتا. کیوں آتا ہے؟ جب آتا ہے پھر تھوڑا برا ہوتا ہے. تو برا آتا ہے. دیکھا اب یہ میں اس لیے میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کو غصہ نہ. ہم سارے کوشش کرتے ہیں مگر ہم فرشتہ نہیں ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم سے ہوئی ہیں بھول چک, غصے وغیرہ تو آ ہی جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. کبھی کسی غلط بات پہ آ جاتا ہے, کبھی کچھ نہیں کرتے تو کسی کی بات پہ آ جاتا ہے. آپ کو سب سے زیادہ کیا بات بری لگتی ہے جس پہ غصہ آتا ہے؟ جب کوئی فضول کی بات ہو. فضول کی بات کیا ہوتی ہے؟ فضول کی بات یہ کہ ایسے کہ یہ کام ایسے آپ نے یہ کیوں کر دیا, اول وہ کام نہ کیا ہو, بلا وجہ کی بات بنا رہے ہو اور کوئی کام کی بات نہ ہو تو پھر وہ بہت بس زیادہ وہ پھر اس بات پہ ذرا زیادہ آتا ہے کہ یہ کیوں یہ بات ہو رہی ہے. پھر جب تک اس کو کلیئر نہ کر لوں تو میں سکون سے نہیں بیٹھتی, ہے نا. یہ تو ضروری ہے. ناظرین, جن پرسنالٹی کا آپ کو ہمارے اس جمعے کے دن بہت انتظار رہتا ہے اور جو آپ کو بہت باتیں بتاتی ہیں اور جن سے ہم واقعی بہت کچھ سیکھتے ہیں, ویسے تو ہر ایک کی پرسنالٹی سے سیکھتے ہیں, مگر جو خاص ہمیں سکھانے آتی ہے جن کو میں واقعی بولتی ہوں کہ اب آج میں نے کچھ سیکھ کے جانا ہے, تو وہ ہے ہماری نورید فاطمہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فضا, اتنا کچھ آپ نے میرے لیے کہہ دیا, پتہ نہیں میں اس کے قابل بھی ہوں کہ نہیں. آپ کی محبت ہے اور جتنے سننے والے ہیں ان کی خدمت میں بھی میں سلام عرض کرنا چاہوں گی, اور میری طرف سے بہت جمعۃ المبارک کی سب کو مبارک. بالکل. اور آج آپ نے جو سب کے مسئلے سالو کرنے نا, وہ یہ کرنے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصہ, اور غصے سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں, اور غصے سے مطلب ایسے کیا کیا حادثے ہیں جو بہت برے پیش آ جاتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں نہیں ہیں. کچھ غصے کے عالم میں جیسے طلاق ہو جاتی ہے, غصے میں میاں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, مار دیتا ہے, ہاتھ پیر اٹھا لیتا ہے. اس طرح کی میں نے پیر بھی شامل کیا کیونکہ آج کل تو لاتے گھوسے سبھی بیچاری ہیں, آج کل کیا پہلے سے ہی ہو رہے. تو کوئی ایسی بات جو نارملی غصے سے اس کو نوٹس نہیں کیا جاتا, غصے میں وہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ان سے ہم بچیں. تو آج ہم نے آپ کو خاص دعوت دی, غصے پہ آپ ہمیں کچھ سکھائیں کہ ہم کس طرح بچیں. بہت شکریہ فضا, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا ہمارا, کیونکہ یہ ہماری کامن لائف سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. جتنی فرسٹریشن ہم دیکھتے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, گیس نہیں ہے, روزگار کے مسائل ہیں بہت زیادہ, پھر ورک لوڈ گھریلو خواتین پر بھی بہت زیادہ ہے. تو اس صورتحال کے اندر ہر انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ ورکنگ لیڈیز ہیں, چاہے وہ ہاؤس وائفس ہیں, یا کامن پیپل, اسٹوڈنٹس کو بھی آپ لے لیں, وہ بھی سمجھتے ہیں ہمارے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے. تو اس صورتحال میں غصہ آ جانا ایک فطری چیز ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آدم کی تخلیق ہم سب کو پتہ ہے مٹی سے ہوئی ہے. مٹی کی جو خصوصیات ہیں ان کے اندر سفلی رجحان ہے, گناہ کا پہلو ہے. وہ آپ کے دل کے اندر کینہ, بغض, حسد, یہ برائیاں, تکبر, رعونت, اس قسم کی چیزیں پیدا کرتا ہے. اور غصہ جو ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے. جب بھی انسان کے اندر تھوڑا سا مٹی اپنی خاصیت کو, اپنے رنگ کو جو ہے انسان کی روحانیت کے اوپر جب غلبہ دینے کی کوشش کرتی ہے, تو اس کے اوپر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کا جو پورشن ہے وہ تھوڑا حاوی ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے انسان کو یہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. بائی برتھ کچھ انسانوں کے اندر کیا اوائڈ نہیں کیا جا سکتا؟ غصہ. ہاں, اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم پریکاشنز لے سکتے ہیں, کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, مجھے اگر غصہ آتا ہے اس چیز سے کہ میں کسی کے ساتھ جب زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں
اور مجھے اس شخص کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر غصہ آتا ہے تو میں اس کو کیسے اوائڈ کر سکتی ہوں؟ حالانکہ غصہ تو مجھے آنا چاہیے نا, غلط چیز کے اوپر تو آنا بہت اچھی بات کی کہ بعض وقت صرف ہمیں اپنے کاموں پہ نہیں بلکہ کسی کو دیکھ کے غلط بات پہ, کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی غصہ. تو اس صورتحال میں مجھے اس کو نکالنا کیسے ہے, مجھے اس کا اظہار کیسے کرنا ہے, یا مجھے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارا. بالکل کہ اس پہ ایسا نہیں ہے, دیکھیں غصہ تو اگر نہ ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر جذبہ جہاد نہ رہے. یہ غصے کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں بے دینی کے اوپر, ہمیں غلط چیز کے اوپر, ہمیں لادینیت کے جتنے بھی اس دنیا کے اندر شیطان کی جو کار فرمائیاں ہیں ہمیں ان کے اوپر غصہ آنا چاہیے. اچھا, اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کچھ برا کہہ رہا ہے تو غصہ حرام کیوں قرار کیا پھر؟ غصہ دیکھیں غصے کی صورت میں اس لیے کہ غصہ آگ سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ دل کے اندر آگ کو بھر دیتا ہے, آگ کی چنگاری کو بھر دیتا ہے. وہ دل جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر وہ حوض ہے جو سپلائی کرتا ہے بلڈ کو پوری باڈی کے اندر. تو جب آگ کی چنگاری دل کے اندر ہے تو وہ اس وقت میں آپ دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں, ہمارا چہرہ لال ہو جاتا ہے, ہم بھڑک جاتے ہیں فوراً سے. اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں, ان کی روشنی میں کرنا یہ چاہیے کہ غصے کے عالم میں اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں, اور پانی کا استعمال کریں, وضو کر لیں. اور بہت ہی یہ حدیث بالکل جی میں حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں. اور بہت ہی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جو میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو دیکھا, اس کی وجہ سے چینج آتا ہوا دیکھا کہ آپ جب آپ غصے کی حالت میں ہوں آپ جھگڑے کی جگہ کو چھوڑ دیں, جھگڑے کی جگہ کو چھوڑ دیں, آپ وہاں سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں. ایک چھوٹا سا وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ وقفے کے بعد جو ہے ہم اس بات کو کیری کریں گے. بٹ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا کیونکہ یہاں پہ جھگڑا نہیں ہو رہا, یہاں پہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. تو آپ لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ واپس ہمیں جوائن کریں گے اس منچ پہ, منچ مطلب ہمارے سیٹ پہ. تو پلیز جوائن اس, گو اینڈ ٹیک اے بریک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح کی فضا